اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کے مانند ہے۔ دانہ جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو اس سے 7 خوشے جو ہیں وہ اگتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 روپے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، فقراء و مساکین پر، قریبی رشتہ داروں پر۔ اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نیت کے حساب سے اس کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے اللہ کو مال دیا اور اللہ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو، تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، پھر جو ہے اس کو احسان نہیں جتلاتے، اس کو کوئی تکلیف دہ بات نہیں کرتے، اللہ بتائے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے لیکن آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ بڑے بھلے انداز سے اس سے مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دہ بات کہتا ہے تو اس سے جو ہے درگزر کر لیں، اس صدقے سے یہ بہتر ہے کہ آپ صدقہ دے کر اس کو ایذا دیتے رہیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ذات ہے، بڑے حوصلے والی ذات ہے۔ جب آپ جو ہے اس کو کوئی ڈس آنر کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں فوری اپنی گرفت میں لے لے، لیکن اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لیتا، تمہیں مہلت دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اپنے مالوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف دہ بات کہہ کر جو ہے باطل نہ کرو۔ ایسا انسان ایسے ہے جیسے اپنے مال کو وہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنا جو ہے اللہ کے ہاں شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی جرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور من صام جرائی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ جو ہے دکھاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر کوئی بیج بو دے، اس کو پر بارش پڑے تو وہ مٹی جو ہے بہہ جائے گی، اس کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا، اس کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو کوئی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والا قیامت کے دن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور جو انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو بلندی پر، اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ جو ہے ڈبل پھل آتا ہے، اگر تھوڑی سی بارش بھی پڑ جائے، فوار بھی پڑ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھل دے دیتا ہے۔ تو یہ انسان جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے مال کی اللہ کے ہاں بہت قدر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کہ کس انداز سے خرچ کر رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، اور اس کی مثال ایسے انسان کی طرح ہے جو اپنا باغ جو ہے وہ اگاتا ہے، اور جب وہ باغ جو ہے پھل لاتا ہے
تو بڑھاپے کے حالت میں ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس اسنا میں ایک آگ کا بگولا اس کے باغ کو جلا کر رکھ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ دوبارہ باغ لگا سکتا ہے، نہ اس کی اولاد اتنی بڑی ہے کہ اس باغ کو دوبارہ لگائے۔ تو جیسے اس انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اسی طرح ریاکاری کرنے والا انسان، اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والا انسان جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، وہ خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ اس انداز سے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔